سچی محبت کرنے والے بدل دیتے ہیں، بدلہ نہیں کرتے۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، اس کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے خود اپنی ذات پہ اختیار ختم ہو جائے۔ نبھانا جس کو کہتے ہیں وہ کچھ ہی لوگوں کو آتا ہے۔ بڑا آسان ہے کہنا مجھے تم سے محبت ہے۔ محبت اثر رکھتی ہے، وہ کتنی ہی خاموش ساعتوں میں ہو، دل کے اندر کتنے ہی پردوں میں چھپی رہے، لیکن اس کا انعکاس ہو جاتا ہے۔ یہ برقی روح کی طرح دوسرے کے دل کو چھوتی ہے۔ یک طرفہ محبت ایک پیر میں پہنے جوتے کی طرح ہوتی ہے، ایک ہو چکا ہوتا ہے، ایک ہونے نہیں دیا جاتا، ٹھیک سے چلا نہیں جاتا اور بغیر پہنے رہا بھی نہیں جاتا۔ محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، لیکن محبت پھیلانا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ محبت کیا ہے سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، ٹوٹے تو مقدر پر ملے تو جنت۔ محبت تو تڑپ کا نام ہے، یہ تو ایسی پیاس ہے جسے پانے کی چاہ نہیں، اس کے لیے پیاس ہونا کافی ہے، یہ بس ہے تو ہے۔ محبت کیا ہے اس شخص سے پوچھو جس نے دل ٹوٹنے کے بعد بھی انتظار کیا ہو۔ آسان ہے کیا ایسی محبت کرنا جس کے لیے جواب میں سامنے سے محبت نہ ملے؟ روٹھنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ محبت زندگی بدل دیتی ہے، ملے تب بھی نہ ملے تب بھی۔ جس سے محبت ہوتی ہے ان کو پابند کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان سے محبت ہی اتنے خلوص سے کرنی چاہیے کہ وہ خود بخود آپ کے پابند ہو جائیں۔ ہر درد سے ہو جاؤ گے آشنا، بس محبت کسی سے بے شمار کر کے تو دیکھو۔ محبت ایک خاص فضل ہے جو نفرت کے بیج سے بھی اگ سکتی ہے۔ اگر تم واقعی محبت کرنا جانتے ہو تو یقین مانو تم بے حد خوش قسمت ہو اور اللہ تم پر بے حد مہربان ہے۔ یہ مہربانی وہ اپنی مخلوق میں سے چنے ہوئے چند لوگوں پر ہی کرتا ہے۔ محبت یہ نہیں دیکھتی کہ کون کیسا ہے، کیا ہے، نہ امیری نہ غریبی دیکھتی ہے۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی، بس روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام چہرے سے بھی ہو سکتی ہے۔ محبت ایک احساس کا رشتہ ہے، خوشبو کی طرح، کسی جادو کی طرح۔ محبت اگر جذبہ بے غرض ہو، اگر چاہت کے پردے میں کوئی لالچ نہ لپٹا ہو، محبت بس محبت ہو تو محبت دکھ نہیں دیتی۔ اگر کسی انسان کو پیار اور فکر کرنے والا لائف پارٹنر مل جائے تو وہ انسان اپنے سابقہ محبوب اور رشتے کو بھول جاتا ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس شخص کے ذہن میں موجود ہیں۔ اگر تمہارا ذہنی سکون کوئی شخص ہے تو تم لا علاج ہو۔ جو شخص آپ کو سب سے زیادہ خوش کرتا ہے وہی شخص آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے کا باعث بھی بنتا ہے۔
ان تین حالتوں میں انسان بدتمیزی کرتا ہے۔ نمبر 1، جب اسے کوئی اپنا نظر انداز کرتا ہے۔ نمبر 2، جب کوئی انسان بھوکا ہوتا ہے۔ نمبر 3، جب کوئی انسان تنہائی کا شکار ہوتا ہے۔ ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو۔ انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی۔ وہ جسے چاہتی ہیں اسے بے انتہا چاہتی ہیں، کیونکہ وہی ان کی دنیا ہوتی ہے۔ اگر کوئی لمبے عرصے تک پریشان، دکھی یا اداس رہتا ہے تو وہ خوش رہنا بھول جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آپ کا دماغ جس کے بارے میں زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے، وہ شخص یا تو آپ کے غم کا سبب ہوتا ہے یا خوشی کا۔ آپ کسی ایسے شخص سے نفرت نہیں کر سکتے جس سے آپ نے کبھی محبت کی، صرف نئی محبت اس کی جگہ لے سکتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی نئی محبت ماضی کی محبت سے شدید ہونی چاہیے۔ آپ کا دل کبھی بھی ماضی کے لیے دھڑکنا بند نہیں کرے گا، لیکن یہ اس وقت تک جب آپ خود بخود درد کو محسوس کرنا بند کر دیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو صرف فرصت میں یاد کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ تنہا ضرور ہو سکتے ہیں مگر فضول نہیں۔ جو لوگ جتنی زیادہ شدت سے پیار یا فکر کرتے ہیں، اتنی ہی شدت سے نفرت یا نظر انداز کر سکتے ہیں۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو شخص آپ کو کھونا نہیں چاہتا، اس میں یہ تین نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ اکثر اپنی روٹین کو آپ کی خاطر ڈسٹرب کر کے آپ کو وقت دیتا ہے۔ نمبر 2، وہ ہمیشہ آپ اور آپ سے جڑے رشتوں کا احترام کرتا ہے اور انہیں عزت دیتا ہے۔ آپ سے کیے وعدے اور یادیں اسے یاد رہتی ہیں۔ وہ اکثر بحث کے دوران ناراضگی کا عنصر دیکھ لے تو خود ہی ہار مان لیتا ہے۔ وہ جب بھی مستقبل کے کسی پلان کا ذکر کرتا ہے تو آپ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی بہادر عورت سے محبت کرتے ہیں تو مسکراہٹ سے آپ کے سارے غم کھا جائیں گی۔ عورت کو رکھنا بہت آسان ہے، اگر اپنانا چاہو تو مردانگی یہ نہیں کہ کتنی پھنسا سکتے ہو، مردانگی تو یہ ہے کہ کسی ایک سے کتنی وفا نبھا سکتے ہو۔ مرد کے با وفا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ چار کا حق رکھتے ہوئے بھی ایک کے ساتھ ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ تیز عورتیں اور سست گھوڑے انسان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ معاشرے نے عورت کو بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے بھی آداب سکھائے، مگر مرد کو عورت کے ساتھ صرف سونا ہی سکھایا۔ وہ مرد بہت ہی خوش نصیب ہے جو رات کو اپنی بیوی بچوں کے پاس ہوتے ہیں۔ مرد کے دیے ہوئے پیسوں میں عورت کے لیے عزت اور سکون ہوتا ہے۔ عورت کو کبھی دوست نہ بناؤ، کیونکہ کچھ دیر بعد تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی اور پھر نہ محبت رہے گی نہ دوستی۔ عورت کی کنجوسی مرد کو شہنشاہ بنا دیتی ہے اور مرد کی کنجوسی عورت کو بھکاری بنا دیتی ہے۔ مرد کو دنیا کی کوئی چیز نہیں بدل سکتی،
سوائے اس کے جس عورت سے وہ محبت کرتا ہے۔ سوتے ہوئے شوہر کا ماتھا چومنا محبت کرنے والی بیوی کے پیار کی ایک خوبصورت ادا ہے۔ عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اگر خوبصورت آواز کی بھی مالک ہو تو وہ ہر دل پر راج کر سکتی ہے۔ نامحرم کی محبت ہمیشہ دکھ دیتی ہے۔ یہ جو محبت ہے نا، یہ پاکیزہ اچھی لگتی ہے، کیونکہ حرام محبت ہمیشہ رسوا کرتی ہے۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح بہت سے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کی ماں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری نظر میں خوبصورت چہرے تو بہت مل جاتے ہیں مگر خوبصورت سیرت کم میسر ہے۔ جس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ آپ کو ہی پہل کرنی پڑے اسے خدا حافظ کہہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ آپ بہت قیمتی ہیں، ان کو بے قدرے لوگوں کے پیروں میں کبھی بھی نہ گرائیں۔ حکمت تجربے کی بیٹی ہے۔ جس عورت کے سینے پر کہیں بھی تل ہو وہ عورت بہت صبر کرنے والی ہوتی ہے۔ اس کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ خطرناک اس لیے کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا سوچتا ہے اور اکیلا ہی عمل کرتا ہے۔ زیادہ امید مت رکھنا کسی سے، کیونکہ جتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اتنا ہی گہرا گاؤ ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی غلطی کریں لیکن کسی کے لیے آپشن بن کر مت جئیں۔ اگر آپ کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہو تو اس کی مدد کرنے کی بجائے اس سے مدد مانگیں، کیونکہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ انسان کب بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو اوپر سے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی درد پوچھے گا اس کا انتظار مت کرنا، اپنی دعا خود ہی ہو تم یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ جھوٹ بھی کتنی عجیب چیز ہے، خود بولو تو اچھا لگتا ہے، دوسرا بولے تو غصہ آتا ہے۔ سسرال والے بیٹی کی عزت نہ کرتے ہوں تو بیٹی کو یہ 10 راز کی باتیں لازمی بتائیں۔ نمبر 1، شوہر کی یہ روٹین بنائیں کہ جب وہ گھر آئیں تو سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جائیں، پھر آپ کے پاس آئیں۔ نمبر 2، جب بھی بازار جائیں تو اپنی ساس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آئیں، چاہے وہ سوٹ ہو یا 10 روپے کی مونگ پھلی۔ نمبر 3، کپڑے بدلنے لگو تو اپنے 2 پسند کے جوڑے ساس کے پاس لے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کون سا پہنوں، پھر وہ جو کہے وہ پہن لیں۔ نمبر 3، جب آپ کے شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ساس کے سامنے ساس کی تعریف کریں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنے شوہر یا اپنی ساس یا کسی دوسرے سسرالی رشتہ دار کی برائی نہ کریں، کیونکہ یہ غیبت ہے، کوئی غیبت گروہ کو اجاڑ دیتی ہے۔
نمبر 6، گھر میں کھانا بنانے لگیں تو ساس سے پوچھ لیں کہ آج کیا بناؤں۔ اکثر وہ یہ معاملہ آپ پر چھوڑ دیں گی، لیکن وہ کسی خاص چیز کی فرمائش کرے تو وہی پکائیں۔ نمبر 7، اگر کبھی آپ کی ساس اور شوہر اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں تو مکمل کوشش کریں کہ شوہر کو بلا کر وہاں سے نہ اٹھائیں۔ نمبر 8، ساس کی ہر پسند کی تعریف کریں، انہیں یقین دلائیں کہ آپ ان کے اعلیٰ ذوق کے مترف ہیں، یعنی تعریف کرتی ہیں۔ نمبر 9، ساس کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ماں باپ کی باتیں کیا کریں، ان سے ان کے بچپن اور جوانی کے قصے سنا کریں۔ نمبر 10، کبھی کبھی ان کے کہے بغیر ان کے پیر دبا دیں، ان کے سر کی کنگھی کر دیا کریں۔ غرور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک مغرور انسان زبردستی اپنی تعریف کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ زندگی صرف پھولوں کی سیج نہیں، اس میں کانٹے بھی ہیں۔ زبان کو روکنا ہے اصل طاقت ہے، اگرچہ آپ حق پر ہی کیوں نہ ہوں۔ خاموشی کا صلہ بعد میں آپ کو ملتا ہے۔ اپنی مشکلات سے چھٹکارا پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی، خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان مشکلات سے سیکھنے لگے۔ شوہر کی جب اپنی بیوی سے محبت ختم ہوتی ہے تو یہ 5 علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ کے شوہر کو ہمیشہ آپ سے اکتاہٹ شروع ہو جائے گی۔ نمبر 2، آپ جب بھی اپنے شوہر کو کوئی بھی کام کرنے کو کہو تو آگے سے مصروف رہنے کا بہانہ کرنے لگے۔ نمبر 3، آپ کے شوہر کا جب آپ سے دل بھر جائے گا تو وہ پھر آپ سے بات کرنا اور آپ کو وقت دینا چھوڑ دے گا۔ نمبر 4، وہ آپ کے ہر اچھے کام میں بھی نقص نکالنا شروع کر دے گا۔ عورت اگر مرد کو اپنی عادت ڈالنا چاہتی ہے تو فوراً یہ 3 کام کرے۔ ایک، اس کی پسندیدہ چیزوں کا پوچھے۔ دوسرا، اس سے پیار بھری باتیں کرے۔ تیسرا، اس کی ہر وقت تعریف کرے۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ مرد عورتوں کی نسبت زیادہ دھوکہ دیتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔